نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کن سے لڑائی کرنے کا، کافروں کے ساتھ بھی اور منافقین کے ساتھ بھی، اور ان کے ساتھ سختی کیجیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک منافق ہے وہ آپ کے ساتھ نفاق کا معاملہ کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ ہمیشہ جو ہے نا وہ نرمی کا معاملہ کرتے چلے جائیں۔ جب آپ کو پتہ چل گیا تو آپ کو بھی اپنا رویہ بدل لینا ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے لڑائی کیجیے اور ان پر سختی کیجیے۔ اسی ضمن میں مفسرین کرام جو ہے نا ایک واقعہ لکھتے ہیں، غزوہ تبوک کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو 12-13 منافقین نے تہیہ کیا کہ رات کو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر رہے ہوں گے اور کسی گھاٹی کے دھانے پر پہنچیں تو انہیں دھکا دے کر گرا دیا جائے۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، حذیفہ بن یمان اونٹنی کی نکیل پکڑے آگے تھے اور عمار پیچھے۔ جب اونٹنی ایک گھاٹی کے کنارے پر پہنچی تو 12 آدمیوں نے، جنہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے، راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں للکارا تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حذیفہ اور عمار سے دریافت کیا، کیا تم نے ان لوگوں کو پہچانا؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے، ہم تو انہیں نہیں پہچان سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہؤلاء المنافقون الی یوم القیامۃ، یہ ازلی بدبخت ہیں، قیامت تک یہ منافق ہی رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ مجھے کھائی میں گرا دیں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ان کے قتل کا حکم صادر فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ عرب کے لوگ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قوم کو ساتھ لے کر لوگوں سے لڑتے رہے اور جب غالب آ گئے تو اسی قوم کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ پھر عرض کی، اے اللہ، انہیں دبیلہ کے تیر مار۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ دبیلہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ آگ کا شعلہ ہے جو ان کی رگے دل پر پڑے گا اور انہیں ہلاک کر دے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یوں ہمیں پتہ چلا کہ منافقین جو ہیں، دیکھیں جنگ سے واپس آ رہے ہیں، جیت چکے ہیں، لیکن ان کے دلوں کا نفاق ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا، وہ کم ہو ہی نہیں رہا۔ جنگ جیت گئے ہیں، انہوں نے فتح دیکھ لی، اتنی بڑی فتح مسلمانوں کو ملی ہے اور مسلمان اتنا سارا مال غنیمت لے کر جو ہے نا واپس جا رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل کا نفاق، اب دل کا نفاق کتنی ایک بری ترین چیز ہے کہ یہ انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے۔ جب تک انسان بربادی کے آخری دھانے تک نہیں پہنچ جاتا بلکہ مکمل طور پر برباد نہیں ہو جاتا، یہ نفاق اس کو نہیں چھوڑتا۔ اس لیے ہمیں قرآن پاک پڑھنے کے بعد جو سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنے قلوب پر ہے، اپنے دلوں پر ہے۔ نفاق جو ہے نا یہ دل کی بیماری ہے اور یہ اتنی خاموشی کے ساتھ دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کی جڑیں ایسے گہری ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایک خیال ہوتا ہے، ایک بدگمانی کا خیال جو شیطان وسوسے کی صورت میں آپ کے کان میں آ کے پھونک دیتا ہے اور بس، اور وہاں سے پھر جو ہے نا اس کا بیج دل میں بویا جاتا ہے۔ اور اس کے کرنے کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو ہی بدگمانی اور وسوسے کا خیال آئے، کوئی ایسی صحبت، ایسی سنگت آپ کو مل جائے کہ جو آپ کے دل میں بدگمانیوں کی جو بیج جو ہے نا وہ بونے کی کوشش کرے، تو آپ ایسی دوستیوں کو دفع کر دیں، ایسی صحبتوں، ایسی سنگتوں کو اوائڈ کریں۔ اور اگر شیطان آپ کے دل میں ایسے خیالات ڈال رہا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کریں۔ تو یہ ایک خطرناک ترین بیماری ہے جو آپ کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق کی اس قبیح بیماری سے بچا کر رکھے۔ وہی دعا جو آقا نے مانگنی سکھائی، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ آمین ثم آمین۔